خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہمارا ایک اسماء الحسنی کا سیگمنٹ چل رہا ہے سلسلہ وار، اور جو ترتیب چل رہی ہے اس لحاظ سے پچھلی ویڈیو میں الحافظوں تک ہم پہنچے، اور آج جو اسماء مبارک ہے وہ الرافع، رافع، یہ اس کا مادہ ہے، اور رفع یرفع، اور اس کا مصدر ہے رفعان، یعنی بلند کرنا، اور اس کا فاعل ہوگا رافع۔ اور جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر نام جو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام چل رہے ہیں یہ سب الف لام کے ساتھ آ رہے ہیں، اور الف لام کا مطلب ہم چونکہ یہ بار بار ہر نام کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے ساتھ ساتھ میں یہ ذکر دوبارہ یاد دہانی کے طور پہ بھی کرتا جا رہا ہوں، یعنی ایک نکرہ ہے جو کوئی ایک عام سی کوئی ایک خاص چیز ہو، کوئی ایک چیز ہے، لیکن جب الف لام کے ساتھ ہو یہ اس کو معرفہ ہو جائے تو وہ کوئی خاص چیز، یعنی جانی پہچانی، معروف، یعنی جس کے بارے میں بندہ جانتا ہو کہ یہ صرف یہ ہے۔ القرآن بہت خاص ہے، سب جانتے ہیں، یعنی بالکل معروف ہے یہ، یعنی اب کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کو ہم قرآن کہہ سکیں۔ وہ الکتاب بھی ہے یعنی خاص کتاب، اور پھر القرآن۔ جو فاعل ہے اس کا رافع، یعنی بلند کرنے والا، اور الرافع وہ خاص، بس وہی ہے جو بلند کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے وہی ایک ریفر کروں گا سورۃ الواقعہ کی پہلی چند آیات، یعنی تیسری آیت جو ہے یہ خافضۃ رافعۃ، یعنی وہی نکرہ میں، یعنی کسی کو تو یہ پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی، یعنی وہ تو اپنی ذات میں وہ خود اتنا ہے، بلند ہے، اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، لیکن اس اللہ پاک کی ایک سنت ہے، اس کا ایک عدل ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور جو اس نے کہہ رکھا ہے وہ اس کے مطابق ہی کر رہے ہیں۔ اب تک کوئی ایسا نہیں ہے جو یعنی جس نے جو کہا اور وہ مسلسل اسی طریقے سے کر رہا ہو، یعنی وہ ہر خامیوں سے وہ پاک ہے، وہ ذات کہ جس کے کام میں کوئی خلل نہیں آتا، جس کے کام میں کوئی کمزوری نہیں نظر آتی، جس کی تخلیق میں کوئی کجی نہیں نظر آتی، کوئی کمی نہیں نظر آتی، کوئی ٹیڑھ نہیں نظر آتا، کوئی نقص نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو شعبے چل رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہیں، اور یہ ان ناموں کا بھی یہی ایک اثر ہے ہر اس پر، یعنی کوئی ایسا بھی ہو کہ جو جس کو چاہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے یا اپنی منشا کی وجہ سے وہ جب چاہے اس کو پست کر دے، اور وہ اس چیز پر، اس بات پر وہ قادر ہے کہ اس کو وہ بلند کر دے، لیکن وہ
جو اعمال کی وجہ سے یعنی ایسے کمزور اعمال کیے، یعنی منہ موڑنے والے، اللہ کے احکامات کو رد کرنے والے، ان سے روح گردانی کرنے والے، تو ان کے لیے پھر پستی ہے۔ تو وہ اس دن ایسا ہوگا جب کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، کسی کو کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، تو اس وقت کون احکامات، کس کے احکامات چل رہے ہوں گے، کس کی مانی جا رہی ہوگی؟ تو وہ اللہ ہے جو اس کی مانی جا رہی ہوگی، اسی کا حکم اس وقت بھی چل رہا ہوگا جب کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، جب جتنے یہ جو نام نہاد اپنے آپ کو یہ طاقتور، بادشاہت والے اور الہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یعنی یہ تو اس وقت بالکل مردہ پڑے ہوں گے، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، ان کہیں سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئے گی، یہ اللہ ہی کا حکم ہوگا کہ وہ پر پتہ نہیں کب ہوگا، یعنی کتنا ٹائم لگے گا ان دونوں کے درمیان میں۔ ثم آتا ہے، ثم پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی عدم سے جو ہے کچھ بھی نہیں تھے، تو پھر اس نے اس کو پھر تمہیں پیدا کیا، اب وہ پھر ثم آیا، پھر یعنی یہ فوری طور پر نہیں ہو رہا، پھر ایسا ہوا، پھر تمہیں موت دی جائے گی، اس میں بھی ٹائم لگا سب کا، پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کی طرف جانا ہے۔ تو یہ جو ثم ہے، یہ جو پھر ہے، یعنی اس میں اور یہ نہیں کہ یہ ہوگا اور پھر یہ ہو گیا، اس کے اندر ایک ڈیوریشن ہے، بہت ٹائم ہے جو اس میں لگنا ہے۔ تو وہ اس وقت جو ہے وہ سب کو دوبارہ سے زندہ کرنے والا، جو سب بے جان ہوں گے ان سب کو دوبارہ سے زندہ کرنا، اور پھر ان سب کو اکٹھا کرنا، اور پھر اپنے ایسا فیصلے ہونے کہ جو بالکل جس کو پست کرنا چاہا وہ پستی میں چلا گیا، اور جس کو بلند کرنا چاہا، اعلیٰ مقام دینا چاہا، اس کو اعلیٰ مقام دے دیا، یعنی اب بھی اور ہمیشہ یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یعنی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں الرحمن والی، سوائے الرحمن کے یعنی نہایت مہربان، باقی سب جو ہے یہ کام ابھی بھی جاری ہے، یہ قیامت کے دن بھی جاری رہے گا، یعنی یہ صفات اس طریقے سے جاری رہیں گی، لیکن صرف اس کی جو اثرات ہیں الرحمن کے وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت مہربانی نہیں ہوگی، اس وقت بس احکامات چل رہے ہوں گے۔ تو اب بھی یہ کہ وہ جس کو زوال دینا چاہے اس کو زوال دے دے گا، اور جس کو عروج دینا چاہے وہ اس کو عروج دے دے گا، یعنی بس اسی طریقے سے جس کو پست کرنا چاہے وہ پست کر دے گا، جس کو بلند کرنا چاہے وہ بلند کر دے گا۔ تو یہ جیسے خافضۃ، یعنی کسی کو، یعنی اس میں الف لام نہیں ہے، خود وہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے الخافض، یعنی اب وہ الخافض ایسا، الرافع ایسا کہ اس جیسا کوئی ہے نہیں، اس لیے وہ الف لام کے ساتھ آیا کہ یعنی کہ وہ خاص، اب اس جیسا کوئی نہیں، لیکن ہے کہ جن کو وہ پست کر رہا ہے، جن کو وہ بلند کر رہا ہے، تو وہ ایسے ہیں کہ وہ عام ہیں، یعنی اب وہ کوئی پست ہوگا اور کوئی جو ہے وہ بلند ہوگا۔ تو رافعۃ سے مراد یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ دونوں مؤنث ہے، چونکہ اذا وقعت الواقعہ، یعنی جو واقع ہونے والی واقع ہو جائے، یعنی وہ قیامت بھی مؤنث ہے، وہ مؤنث کی وجہ سے یہ خافضۃ رافعۃ، یعنی یہ دونوں اس وجہ سے کہ کسی کو بلند کر دے گی، کسی کو پست کر دے گی، تو جو کرنے والی ہے کیونکہ رافع ہے نا، یعنی فاعل ہے اس میں، اور یہ فاعل جو ہے یہ کون ہوئی، اب یہ فاعل ہوئی وہ، یعنی وہ گھڑی، وہ واقعہ، وہ جو ایونٹ ہے، وہ جو قیامت ہے، وہ کر رہی ہے، کسی کو پست کر رہی ہے اور کسی کو بلند کر رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے اس کو کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ اللہ ہے، یعنی وہ ایسی قیامت اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ
وہ جو واقع ہونے والی جو واقعہ ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ وہ کسی کو بلند کر دے گی اور کسی کو پست کر دے گی. یعنی کوئی اس کے یعنی اس عمل کے بعد اس قیامت کے بعد ایسا ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ پستیوں میں چلا جائے گا اور کوئی بلندی میں چلا جائے گا. پستیوں میں جانے والے وہ علیحدہ گروہ ہے، وہ علیحدہ لوگ ہیں، ان کے اپنے اعمال ہیں اور ان کو بھی یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا. لیکن ہے کہ اس قیامت کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلے گا کہ وہ کئی ایسے ہیں جو کئیوں کو جو ہے وہ یعنی ان کو بلند بھی کر رہی ہے. تو کسی کو پست کر رہی ہے، کسی کو بلند کر رہی ہے. کون؟ وہ قیامت. تو اسی وجہ سے خافضۃ رافعۃ. تو پہلے پچھلی ویڈیو تھی کہ الخافض، تو الف لام کے ساتھ الخافض. اور یہ آج کا جو ہے رافع یعنی بلند کرنے والا، اور الرافع یعنی وہ خاص بلند کرنے والا. یہ آیت تو میں صرف آپ کو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ان الفاظوں سے ذرا سمجھنے کی بات ہوگی، لیکن اصل تو یہ ہم بات کر رہے ہیں الرافع کی. یعنی وہ ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی اس کے اندر قدرت ہے اور اتنی اس کا غلبہ ہے، اور ایسا وہ العزیز ذات ہے، اور ایسی ذات ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں، اور ہر وقت وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو عروج دے دے، جب چاہے زوال دے دے، جب چاہے پست کر دے، جب چاہے بلند کر دے. لیکن یہ صرف سورہ واقعہ تو میں نے اس الفاظوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ بھی دیکھیں. وہ چونکہ پیچھے قیامت کا ذکر ہے وہ مونث ہے، اس وجہ سے یعنی گولتا کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا، اور چونکہ نکرہ ہے تو وہ پھر تنوین کے ساتھ آ گیا، اس وجہ سے خافضۃ رافعۃ. تو بس اسی طریقے سے ایسے یہ صفات چل رہی ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایک نام جو ہے یہ پورا ایک شعبہ ہے، اور پورا ایک آفس ہے، پورا ایک سسٹم ہے، اور اس کے اندر وہ ہر جو نام ہے اس میں مسلسل ایک ایسا عمل جاری ہے اس سسٹم میں، ایسا یعنی وہ شروع سے اب وہ جاری ہے. اور وہ جو آفس اور وہ جو سسٹم ہے یعنی بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے، اور بالکل فل انرجی، فل طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ. یعنی جو بھی شعبہ ہے، جو بھی بات ہے وہ پوری قوت کے ساتھ ہے. سلامتی ہے تو وہ پوری قوت کے ساتھ ہے، یعنی اس جیسا پھر کوئی نہیں. اور امن دینے والا اس جیسا بھی کوئی نہیں. نگران اس جیسا کوئی نہیں. یعنی جو بھی شعبہ ہے وہ بالکل بھرپور طریقے سے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اس کی مخلوق میں کمی ہے، اس کی مخلوق کمزور ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، وہ کمزور رہے گی. لیکن ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس میں وہ کمزور نہیں رہے گی. وہ ایسی عظیم الشان ذات ہے، یعنی اس کے جو بھی صفت اس کی لے لی جائے اس میں ایک ہمیں پرفیکشن نظر آئے گی. اس کی تخلیق میں پرفیکشن نظر آئے گی. اس کی جو تصویر کشی ہے، المصور جو ہے، اس میں آپ کو کوئی نقص نہیں نکالا جائے گا. اور اس کا جو غلبہ پانے والی ہے اس میں بھی کوئی آپ کو العزیز جو ہے یعنی غالب، اس میں بھی کوئی آپ کو کمی نہیں نظر آئے گی. اور اسی طریقے سے یعنی المتکبر، یعنی اس میں بڑائی ہے. اب دیکھ لیں کہ اللہ کے لیے جب بڑائی ہم تصور لیں گے تو کتنا بڑا، کتنی بڑی ایک ہمارے ذہن میں ایک ہستی کا، اس ذات کا ایک تصور آئے گا جو یعنی بس بڑا ہی بڑا ہے، سوچتے رہیں گے. یعنی اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا، کہاں تک بڑا. بس ہمارا جو سوچ ہے وہ ٹکرا کے بالکل واپس آ جائے گی ایک خاص حد تک جا کر. اس سے آگے ہم جا ہی نہیں سکتے. یعنی ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور ہمارے تصور سے بہت زیادہ بڑا ہے، ہماری سوچ سے بہت زیادہ بڑا ہے. ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کوئی انسان. یعنی اتنی بڑی ذات سے کیسے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ کیسے وہ عام انسان تھے
جو مٹی میں غرق ہیں اس وقت، زمین میں ان کے نام و نشان بھی نہیں ہے، اور وہ کس طریقے سے انہوں نے کیسے کیا سوچ کر انہوں نے ایک طرح سے یعنی اس کے مد مقابل آئے تھے اور اپنے آپ کو کہا تھا کہ ہم الہ ہیں، ہم تمہارے رب ہیں، یعنی کیسے انہوں نے کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، یعنی ہم کہاں سے آئے، ہمیں کون پیدا کر رہا ہے، ہم کتنی ہمارے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے، یعنی کیسے ایسا انہوں نے کر لیا۔ لیکن بس یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی ڈھیل، ایک چھوٹ ہے اور ایک ایسی آزمائش ہے جس سے وہ ہر وقت جو ہے وہ آزما رہا ہے، یعنی ہر جن اور انس کو اور باقی جتنی مخلوق ہے وہ ایک خوبصورتی کے لیے اور ایک شاہکار اس نے بنا کے رکھ دیا کہ اب جن اور انس کو آزمایا جائے گا کہ اس رعنائیوں میں، اس آسائشوں میں، ان رونقوں میں وہ جو شعور دیا ہوا ہے، اور اس شعور کو، اس دماغ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کون ہے بھیجنے والا، یعنی ایک جاندار جو ہے اس کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا، اور وہ یعنی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، بس وہ ہے ایسا، بس اس کو پتہ ہے کہ بس یعنی اس کی اپنی ایک دنیا ہے، یعنی کھانا پینا، بھاگنا دوڑنا، اور ایک نسل بس چل رہی ہے، اس کو یعنی اپنے شکار سے مطلب ہے، اس کو اپنی خوراک سے مطلب ہے اور اپنے بچوں کو پالنے سے مطلب ہے، اس کو وہ کوئی سوچ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں وہ کس طرح سے اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہمیں آئے گی بات، لیکن ہے کہ وہ یقینی طور پر ایسا ہے کہ وہ تسبیح ضرور کرتے ہیں اس ذات کی، بس اتنی سوچ ان کو ضرور ہے۔ لیکن جن اور انس کو اللہ پاک نے اپنے کیسے کیسے راز بتائے، دیکھیں اس کتاب کے ذریعے ہمیں کیسے کیسے اس کے پوشیدہ رازوں کے بارے میں اس نے پردہ ایک طرح کو اٹھایا ہوا ہے کہ ایسے تھا اور ایسے ہوا، اور اس طریقے سے فرشتوں کے آگے انسان کا تذکرہ ہوا، پھر ایسے ہم نے تخلیق کیا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، اب یہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایسا ہوگا، پھر یہاں ہو گئے، پھر یعنی یہ سب کچھ باتیں اس نے ہمیں کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ ہم اس مختصر سے وقت کے لیے ہم آئیں، اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر کتنا دیر رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی جنگ ہے یہ، یعنی میرے لیے بھی بات کرنا، میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن ہے کہ ایک لحاظ سے میں بھی ذرا کمزور ہوں، یعنی پھر وہی اس دنیا کی رعنائیوں میں اور دنیا کی معاملات میں جانا ہی پڑتا ہے، اور جانے کے بعد کئی لمحے ایسے بھی گزر جاتے ہیں کہ بالکل یہ خیال بھی نہیں گزرتا، تو اللہ پاک سے یعنی اپنی بخشش کے طلبگار ہیں، میں بھی اور آپ ہم سب بھی، کہ ہماری اس کمزوری سے اللہ پاک درگزر فرمائے، یعنی اتنا سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی یعنی ہم پھر جو ہے وہ ایک وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو بھی ہم کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں۔ بات کرنے کا اور ایسے تذکرہ کرنے کا صرف اور صرف اتنا فائدہ ہے کہ میں آپ کو بھی بتاتا رہوں اور اپنے آپ کو بھی میں ٹٹولتا رہوں کہ کوئی کمی اگر آ رہی ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے نام کے ساتھ، جو اللہ پاک کا نام ہے، اس نام کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جتنی اس میں سمجھنے میں، بتانے میں جو کمی کوتاہی، غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔